السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج ہم جو اسٹوری آپ کو سنا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تلاش کے لیے ایک عابد جو خدا کی زیارت کرنے کے لیے 40 دن کا چلہ کاٹ رہا تھا، دن کو روزے رکھتا تھا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یکسر کٹا ہوا تھا۔ اس کا سارا وقت آہوزاری اور راہ و نیاز میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی، شام 6 بجے تانبے کی بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور خدا کی زیارت کرو۔ حضرات گرامی، جب 36واں دن آیا تو اس کو آواز آئی اس عابد کو کہ فلاں تانبے والی دکان پہ جاؤ اور اللہ کی زیارت کر لو۔ عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی۔ اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبے ساز کو اپنی دیگچی دکھاتی وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال ملیں گے۔ وہ بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی، پر کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار وہ بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی۔ تانبا ساز اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ 6 ریال دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا، 6 ریال کیوں؟ بوڑھی عورت نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا، ماں جی یہ دیگچی بہت عمدہ اور نہایت ہی قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 25 ریال میں خریدتا ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم مجھے مذاق کر رہے ہو؟ تانبے والے نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی 25 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 25 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد کہتا ہے، میں نے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بڑھیا چلی گئی تو میں نے تانبے کی دکان والے سے کہا، چاچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں کرنا آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، اور آپ نے 25 ریال میں اسے خریدا۔ بوڑھے تانبا ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 ہفتے تک اس کے بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت ادا کی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آ جائے۔ عابد کہتا، میں اس سوچ میں پڑ گیا، اتنے میں غیبی آواز آئی، چلہ کشی سے کوئی زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، گرتے ہوں کو تھامو، غریب کا ہاتھ پکڑو، ہم خود تمہاری زیارت کو آئیں گے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ حضرات گرامی، یہ سٹوری، یہ حقیقت ہے۔ اس کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے گرد و پیش سراؤنڈنگ میں بہت سارے خدا موجود ہیں، بہت سارے اللہ موجود ہیں، لیکن ہم ان کی زیارت نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی بہت سارے اللہ کا مطلب شرک نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ بیمار، مجبور، لاچار، کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے لوگ جن کو دیکھنے سے اللہ نظر آتا ہے، اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے جناب خلاصہ اس مضمون کا۔ تو ہم آج سے
یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جدھر بھی کسی مجبور کو دیکھتے ہیں، کسی ایسی شخصیت کو دیکھتے ہیں جو بہت ہی ڈیزرونگ ہے، تو ہمیں جو کچھ بھی ہم اس کو مدد کرنا چاہیں ہمیں مدد کرنی چاہیے تاکہ ہمیں بھی اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔